السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ کہیے کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف سے موسم کی پریشان کن صورتحال، دوسری طرف سے اسکولوں سے دور رہنا، اور تیسری طرف رمضان کا مبارک مہینہ، تو چوتھی طرف کووڈ-19 سر پہ تلوار لیے ہوئے کھڑا، اور ہم سب اس بیچ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت کا صحیح معنوں میں استعمال کریں، اور آپ کی اور ہماری دوری جو ہے یہ ہمارے تعلیمی و مساواتی امتحانات میں یا تعلیمی تگدو یا کوشش میں ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو اسی کڑی کی سلسلے کے تحت میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ نظم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، اردو ادب جو ہے اسے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک نثر ایک نظم۔ نثر کی بات پھر کبھی، تو نظم جو ہے اس میں وہ سارے کلامی موضوع اصناف سمائے جاتے ہیں، جیسے غزل، نظم، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، قصیدہ وغیرہ۔ تو ان سارے اصناف سخن میں غزل کے بعد جو سب سے اہم اور سب سے مقبول صنف سخن سمجھی جاتی ہے وہ بلا شبہ نظم ہیں۔ تو نظم کو سمجھنے کے لیے ہمیں غزل ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے غزل کو سمجھنے کے لیے ہمیں نظم کا اعادہ کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں اصناف سخن ایک دوسرے سے کئی معنوں میں مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ایک جیسے بھی۔ اسی طرح سے یوں تو ہم ہر کلامی موضوع کو نظم کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شعری صنف ہے جس میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ یعنی جہاں تک نظم کا تعلق ہے، یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جہاں پہ ایک موضوع پہ مفصل انداز میں شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کے پاس پہلے سے ایک منتخب موضوع ہوتا ہے، اور اس موضوع کے متعلق شاعر جو کچھ بھی جانتا ہے اسے قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور ہاں، نظم اس حوالے سے بھی غزل سے مختلف ہے کہ غزل کا ہر ایک شعر جو ہوتا ہے یہ معنی کے اعتبار سے جداگانہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہر ایک شعر جو نظم کا ہو یہ اپنے دوسرے شعر کے ساتھ معنوی اعتبار سے پیوست ہوتا ہے۔ یعنی ہر دوسرے شعر کا ہر تیسرے شعر کے ساتھ، ہر تیسرے شعر کا ہر چوتھے شعر کے ساتھ، غرض جتنے بھی اشعار نظم میں ہوتے ہیں وہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم ایک موضوعی صنف ہے، برعکس اس کی غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
غزل کے علاوہ شاعری کی بیشتر اصناف سخن جیسے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی نظم کے ذیل میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اصول ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں اور ان کی اپنی تواریخ ہے۔ ان سب میں جو ممتاز اور مہمیز ہے وہ بلا شبہ نظم ہے، کیونکہ نظم کا شاعر جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ جتنا بھی وہ کسی موضوع کے متعلق علم رکھتا ہے اس سب کو ترتیب کے اعتبار سے پیش کرتا ہے قاری کے سامنے، پڑھنے والوں کے سامنے۔ اور ہاں، نظم کی یہ خوبی ہے کہ انسانی زندگی جو ہے یہ وقت وقت پہ کروٹیں لیتی ہے۔ کسی بھی ملک، قوم، علاقے کی سیاسی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جو نئے خیالات وارد ہوتے ہیں تو وہ نظم میں سمائے جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، ہم نظم کے ذیل میں ایسے بہت سارے نمونے دیکھ سکتے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں۔ نظم اپنے اندر جو مخصوص خوبی رکھتی ہے، جو مخصوص صلاحیت رکھتی ہے وہ یہ کہ موضوع سے قطع نظر یعنی مصرعوں اور بندوں کی ترتیب کے اعتبار سے بھی دور قدیم میں نظم کا کچھ خاص اسالیب کا رواج رہا ہے، مثلاً مسدس، مخمس، درجی بند وغیرہ۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے غزل جو ہوتی ہے یہ 2 مصرعوں پہ مشتمل ہو کر ایک شعر وجود میں آ جاتا ہے، اور 5 سے لے کر 21 شعر مل کر ایک غزل وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے نظم اشعار پہ مبنی ہونے کے علاوہ بندوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور نظم کے جو اشعار ہوتے ہیں یعنی کہ نظم کا ہر ایک بند جو ہے اس میں 4، 5، 6 یا 8 شعر ہو سکتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ ساری روایات یعنی کہ ان قدیم اصناف اور اسالیب نظم کے فنی آداب اور اصول جو ہیں وہ اتنے سخت تھے کہ ان میں سے کسی شاعر کو اصلاح و ترمیم کی کوئی جرات نہیں ہوتی تھی، لیکن وقت کے حالات اور ضابطوں نے آہستہ آہستہ نظم میں کچھ ایسے شعراء کرام پیدا کیے جنہوں نے نظم کی حیت زمانے کے ساتھ ساتھ یعنی نظم کا رخ زمانے کے ساتھ ساتھ موڑنے کی کوشش کی۔ اور ہاں، نظم میں روایتی اور فرسودہ اسالیب کے بجائے جدید تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس طرح سے نظم جدید کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 100 سال کا زمانہ جو ہے وہ نظم جدید کے فروغ کا زمانہ ہے، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں یا پھر اس دوران جتنے بھی یہ نظم گو شعراء جو ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے کس طریقے سے نظم کو اپنے اندر سمونے کی جو ہے کوشش کی، اور ان شعراء نے نظم کے لیے اپنا خون جگر صرف کیا اور نظم کی جو موجودہ حیت اور حالت ہے اسے بدلنے کی ازحد کوشش کی۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے نظم جو ہے مختلف ہے غزل سے، اور غزل کو سمجھنے کے لیے کیوں ضروری ہے نظم ذہن میں ہو، اور ٹھیک اسی طرح سے نظم کو سمجھنے کے لیے کیوں ضروری ہے کہ غزل ہمارے
سامنے ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ نظم کس طرح سے ایک موضوعی صنف ہے بجائے غزل کے، جو کہ غیر موضوعی صنف ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ نظم کا شعر معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، برعکس اس کے غزل میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ کی اسکرین پہ میں ڈسپلے کرتا ہوں کچھ مشہور شعراء حضرات کی پکس، تو جو اس کے نظم کی دنیا کے شہسوار کہے جا سکتے ہیں، جن میں فیض احمد فیض، اسی طرح سے فراق گورکھپوری، تو ٹھیک اسی طرح سے ہمارے جو مشہور نظم گو شاعر ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سبھی شعراء نے نظم کو بام عروج تک پہنچایا۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہیں پہ رخصت چاہیں گے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، ایک اور نیا ویڈیو لے کر حاضر ہو جائیں گے آپ کی خدمت میں۔ تب تک آپ سے وداعی چاہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ ہم سب کا حفظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔